أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ، یعنی کہ امام شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ، اور ان کی کتاب الدرر البہیہ یہ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں کتاب نمبر 9، بک نمبر 9، یعنی کہ وہ بکس جو کتاب کے اندر ہیں، کتاب کے اندر پھر کئی بکس ہیں، اور یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب الطلاق۔ طلاق کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ آج کے درس میں فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَيَقَعُ بِالْكِنَایَةِ مَعَ النِّیَّةِ، اور طلاق واقع ہو جاتی ہے کنایہ پہ مشتمل الفاظ کے ساتھ جب کہ طلاق کی نیت ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، کوئی کہتا ہے اپنی بیوی سے میں نے تمہیں طلاق دی، یہ طلاق کے معاملے میں یہ الفاظ صریح ہیں یا غیر صریح ہیں؟ صریح ہیں، واضح ہیں بالکل۔ تو یہاں پہ وہ کل کو کہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں طلاق دی یا دے رہا ہوں، لیکن میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، تو کیا اس کی نیت کا اعتبار ہوگا؟ نہیں، یہاں پہ کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ الفاظ ایسے کہتا ہے جو طلاق دینے کے معاملے میں صریح نہیں ہے، بلکہ انہیں کنایہ کہا جاتا ہے، جیسے اشارہ طلاق کا، یعنی کہ ان الفاظ کا ایک معنی طلاق کا بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا معنی عدم طلاق کا بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ چونکہ احتمال ہے، تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے یہ وہی جانتا ہے، اس لیے اسی سے پوچھا جائے گا جب تو نے یہ الفاظ کہے تھے تمہارا کیا ارادہ تھا طلاق دینے کا، یا تو نے کوئی اور معنی مراد لیا تھا، اور اس کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ جھوٹ کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی بیگم کو ناجائز طریقے سے اپنے پاس رکھو گے، جبکہ طلاق دینے کی وجہ سے اب تمہاری بیگم نہیں رہی، تو صحیح سچ بتاؤ۔ اور اچھا، ایک لفظ کیا ہو گیا جو طلاق پہ صریح طور پہ دلالت کرتا ہے، اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے طلاق دینے کی نیت نہ ہو، لیکن زبان سے کہہ دیا طلاق ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ الفاظ استعمال کیے جن کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک طلاق دینے کا اور دوسرا طلاق کی بجائے کسی اور معنی کی ادائیگی کا، تو یہاں پہ اعتبار ہوگا اس آدمی کی نیت کا، اور تیسرے نمبر پہ کوئی ایسا لفظ ہو سکتا ہے جس کا معنی طلاق والا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس سے طلاق واقعہ بالکل نہیں ہوگی، یہ لغو ہوگا، یہ فضول لفظ ہوگا، طلاق کے لحاظ سے یہ فضول لفظ ہے۔ اب ہمارا موضوع اصل میں تو یہ ہے جو بھی میں نے بیان کر دیا، اور اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن مجھے ابھی یاد آیا کہ میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے چاہے طلاق دینے والا تنہا کمرے میں بیٹھا ہوا ہو، اکیلے بیٹھے ہوئے اس نے کہہ دیا کہ میں اپنی بیگم کو طلاق دے رہا ہوں، میری بیگم کو طلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی چاہے وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ لیکن اگر وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ بیگم کو میں طلاق دے رہا ہوں، زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ طلاق کب واقع ہوگی؟ جب طلاق کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں گے۔ تو فی الحال جو گفتگو ہم نے پڑھی ہے امام شوکانی رحمہ اللہ کے ہاں، وہ کیا ہے کہ ایسے الفاظ جنہیں الفاظ کنایہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو واضح طور پہ طلاق پہ دلالت
نہیں کرتے، واضح طور پہ طلاق کا معنی مفہوم ادا نہیں کرتے، لیکن طلاق کا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو ایسے جو الفاظ کنایہ کے الفاظ کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ طلاق واقع ہو جائے گی معنیہ، جب کہ اس کی نیت ہو طلاق دینے کی۔ آئیے دلیل کی طرف آتے ہیں۔ حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، نمبر ہے اس کا 5254 5254، راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان ابنۃ الجون لما ادخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودنا منها قالت اعوذ باللہ منک، کہ جون کی بیٹی، کس کی بیٹی؟ جون کی بیٹی جب اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچایا گیا اور آپ اس کے قریب ہوئے تو اس نے کہا کہ میں آپ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کا نکاح اس لڑکی سے کیا گیا، نکاح ہو گیا، لیکن وہ لڑکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اور کچھ لوگوں نے شاید اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط معلومات دی۔ تو ان معلومات کی روشنی میں جب اسے آپ کے پاس پہنچایا گیا اور آپ اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں پہ موجود تھی، تو اس نے کہہ دیا کہ میں آپ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو آپ نے کہا لقد عذت بعظیم، تو نے پناہ مانگی ہے اس ذات کا نام لے کر جو بڑی عظیم ذات ہے، اور وہ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ الحقی باہلک، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ اچھا، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں طلاق ہے؟ لیکن اس کا معنی طلاق کا ہو بھی سکتا ہے۔ اب یہ کہنے والے کی نیت کے اوپر منحصر ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، کیا وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو میری طرف سے فارغ ہو، میرے گھر میں اب تم نہیں رہ سکتی، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ؟ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ فی الحال تم چلی جاؤ، اپنے والدین کے ساتھ ملو، غور و فکر کرو، کسی نتیجے تک پہنچو، پھر فیصلہ کر لیں گے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی نیت کیا تھی؟ طلاق کی۔ تو اس لیے یہ الفاظ جو بظاہر طلاق کے معنی پہ واضح طور پہ دلالت نہیں کرتے، بلکہ کنایہ کے الفاظ ہیں، طلاق کا اشارہ ہے ان میں، اور آپ کی نیت تھی طلاق دینے کی، تو اس کو کیا شمار کیا گیا؟ طلاق شمار کیا گیا۔ اور اب ایک اور حدیث پہ غور کریں، یہ ہے بخاری شریف کی حدیث، نمبر ہے 4418 4418، اور مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 2769 2769۔ اور اس حدیث میں واقعہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کعب بن مالک کو آپ میں سے کون کون جانتا ہے؟ آپ میں سے؟ جی بیٹا، کعب بن مالک کو نہیں جانتے آپ لوگ؟ یہ تو جاننا چاہیے آپ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی کچھ سیرت کی کتاب نہیں پڑھی، بیٹا وہ پڑھیں ضرور، الرحیق المختوم پڑھیں، اگر وہ نہیں تو ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی کتاب ہے جس کو دارالسلام نے شائع کیا 2 جلدوں میں، سیرت نبوی، وہ پڑھ لیں۔ ان 2 کتابوں میں سے ایک کتاب بیٹا ضرور پڑھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ کون سے ہمارے نبی، کیسے گزاری انہوں نے زندگی۔ تو کعب بن مالک کون ہے پھر؟ یہ ان 3 صحابہ کرام میں سے ایک ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جبکہ اس جنگ میں شریک ہونا ان پہ واجب تھا، اور یہ سچے مسلمان تھے۔ اس جنگ میں بہت سے لوگ شریک نہیں ہوئے، لیکن وہ کون تھے؟ وہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والے تھے، اندرونی طور پہ کافر تھے، یعنی کہ منافق تھے، تو ان کے لیے جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس آئے
تو ان لوگوں نے اپنے اپنے عذر آپ کے سامنے رکھے، میرا یہ عذر تھا جی، میں اس وجہ سے نہیں آ سکا جی، میں اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ آپ علیہ السلام ان کا عذر سنتے رہے اور ان کا عذر قبول کرتے رہے، کیونکہ ہم مکلف ہیں کس کے؟ ظاہر کے، کسی کے دل میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو آپ علیہ السلام ان کے ظاہر پہ اعتبار کرتے ہوئے ان کا عذر قبول کرتے رہے۔ کعب بن مالک چونکہ سچے مسلمان تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، انہوں نے سچ بتا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں چاہتا تھا کہ میں شریک ہو جاؤں، بس سوچتا ہی رہ گیا کہ آج نکلتا ہوں کل نکلتا ہوں، آج نکلتا ہوں کل نکلتا ہوں، میرے حالات مالی طور پہ بھی بہت اچھے تھے، کوئی میرا عذر نہیں ہے۔ آپ نے کہا چونکہ تو نے سچ کہا ہے کہ تمہارا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ کعب بن مالک چلے گئے۔ ایسے دو اور صحابی بھی تھے، ٹوٹل کتنے تھے؟ 3۔ اب آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی ان تینوں سے بات چیت نہیں کرے گا، ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ان کا کیا کیا جائے گا؟ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی گناہ کر رہا ہے، ایسا گناہ جس کے بارے میں آپ اسے سمجھا چکے ہیں لیکن وہ باز نہیں آتا، اور آپ کو امید ہے کہ بائیکاٹ کرنے سے باز آ جائے گا، تو آپ بائیکاٹ کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا سودی بینک میں ملازمت کرتا ہے اور آپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں چھوڑ دو، نہیں چھوڑتا، تو آپ بائیکاٹ کریں تاکہ وہ یہ جاب چھوڑ دے۔ اور اگر آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کا بائیکاٹ کیا تو جو تھوڑی بہت میں اس کو نصیحت کرتا ہوں اس کا موقع بھی نہیں رہے گا، یہ اور خراب ہوگا، یہ اور گناہوں کی طرف جائے گا، تو پھر بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ان تینوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور یہ بائیکاٹ ٹوٹل 50 دن پہ مشتمل رہا۔ کتنے دنوں پہ؟ 50 دنوں پہ مشتمل رہا، اور قرآن کے الفاظ ہیں اور خود وہ کعب بن مالک بھی بتاتے ہیں زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی، کوئی بھی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ اس حدیث میں کعب بتاتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 دن گزر چکے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد آیا، اور یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بیگم سے الگ ہو جائیں۔ ایک بیگم تھی گھر جس سے باتیں ہو جاتی تھیں، دنیا تو پہلی باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ کعب بن مالک بتاتے ہیں، ایک چیز مجھے یاد آ گئی، بڑی مفید ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ وہ لوگ کس حد تک نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے تھے۔ یہ کعب کہتے ہیں کہ میرے کزن تھے، میں ان کے باغ میں چلا گیا، دروازہ بند تھا، دیوار پھلانگی میں باغ میں چلا گیا، میرا مقصد ساتھ میں اس سے بات چیت کروں، اس کو بتاؤں بھی میں سچا مسلمان ہوں۔ کہنے لگے میں اس کے پاس پہنچا، اس سے بات چیت شروع کی، وہ مجھے کوئی جواب ہی نہ دے، میرا کزن، میرا دوست، بڑی میں نے صفائیاں دیں، بہت میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی، اس نے مجھے کوئی بات نہیں کی۔ جب زیادہ میں نے بات بڑھائی، میں نے کہا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں؟ تب اس نے اتنا کہا کہ اللہ و رسول عالم، بس۔ اگر میں اور آپ اس کے کزن کی جگہ، کعب بن مالک کے کزن کی جگہ پہ ہوتے تو ہم حوصلہ دیتے، کچھ سمجھاتے، کوئی نہ کوئی میٹنگ کرتے کہ چلو بیچارہ آیا ہے، دل کا غبار نکال لے، کوئی بات چیت کرتے، ہاں تم جاؤ اللہ کے رسول سے معافی مانگ لو، یہ کرو وہ کرو، کچھ نہ کچھ تو کہتے نا، تو اس سے کعب بن مالک کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بائیکاٹ، بائیکاٹ۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا، تسلیم کرنا۔ تو بہرحال کعب بن مالک کے 40 دن ہوئے ہیں تو آرڈر آیا کہ اپنی بیگم سے الگ ہو جاؤ۔ فقال، تو کہتے ہیں میں نے کہا اطلقها ام ماذا افعل، الگ ہو جاؤں اس کا کیا مطلب ہے، کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا میں کیا کروں میں؟ قال، تو قاصد نے کہا بل اعتزلها،
طلاق نہیں دینی بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ. فلا تقربنها، اس کے قریب نہیں جانا. فقال لامرأته، تو کعب نے اپنی وائف سے کہا الحقی باہلک، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. ہاں جی، یہ صریح الفاظ ہیں طلاق کے کہ کنایا ہیں؟ کنایا ہے. تو کیا ان کا مقصد طلاق دینا تھا یا یہ کہنا تھا کہ اس گھر سے اپنے والدین کے پاس چند دنوں کے لیے چلی جاؤ؟ یعنی کہ پیچھے قرینہ بتا رہا ہے کہ طلاق کے بارے میں پوچھا تو کہا طلاق نہیں، تو پھر وہ طلاق نہیں دینا چاہ رہی، لیکن الفاظ وہی استعمال کیے ہیں جو اللہ کے رسول نے استعمال کیے تھے طلاق کے لیے. تو ان الفاظ کو طلاق شمار نہیں کیا گیا، ان کو شمار کیا گیا. فرق کس چیز کا ہے؟ نیت کا. تو مسئلہ صحیح ثابت ہو گیا. پھر امام شوکانی کی عبارت یہی تھی نا کہ وَيَقَعُ بِالْكِنَایَةِ مَعَ النِّیَّةِ، طلاق واقع ہو جاتی ہے کنایا کے الفاظ کے ساتھ جبکہ نیت ہو، طلاق دینے کی نیت ہو. علماء کرام نے اس کے کئی الفاظ لکھے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کہے اپنی بیگم سے اعتدی، اعتدی. اچھا، اعتدی کا ایک مطلب یہ ہے کہ عدت شمار کرنی شروع کر دو. کیا مطلب؟ یعنی کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اب عدت کے ایام گننے شروع کر دو. اور ایک ہو سکتا ہے اعتدی گنو، پتہ نہیں کوئی اور چیز ہو، شاید وہ کہنا چاہتا ہو. یہ تو اس کی نیت کے اوپر ہے نا، ہمیں نہیں پتا وہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو اسی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا مقصد تھا ان الفاظ سے. ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تم میری طرف سے آزاد ہو. بیگم صاحب کیا کہا جا رہا ہے؟ تم میری طرف سے آزاد ہو. اب یہ الفاظ، اس سے مراد طلاق بھی ہو سکتی ہے اور طلاق کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اب یہ تو وہی بتایا گیا نا کہ جب اس نے کہا تھا اپنی بیگم سے تم میری طرف سے آزاد ہو، تو کیا اس سے مراد طلاق لے رہا تھا یا طلاق کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لے رہا تھا؟ یہاں پہ ایک وضاحت یہ کر دی جائے کہ جن حالات میں یہ الفاظ کہے گئے جن حالات میں یہ الفاظ کہے گئے وہ حالات نیت کی جگہ نہیں لیں گے. یہ موقف ہے مالکیہ کا، شافعیہ کا اور حنابلہ کی بھی ایک روایت یہی ہے، اور یہی انشاءاللہ راجح ہے. مثال کے طور پہ خامند نے اپنی بیگم سے کہا تھا کہ تم میری طرف سے ہو آزاد، لیکن کب کہا تھا؟ جب دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی، بڑے غصے میں تھا. تو اب بظاہر یہ حالات کیا بتا رہے ہیں کہ تم آزاد ہو، اس سے مراد کیا ہوگا؟ طلاق. لیکن نہیں، راجح بات یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں، یہ جو قرائن ہیں، یہ نیت کی جگہ نہیں لیں گے. کیوں بھائی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آدمی چلاک ہو، سمجھدار ہو، غصے میں ہونے کے باوجود وہ الفاظ ادا کر دے اور دل میں اس کی نیت یہ ہو کہ طلاق نہیں، بس ایک طرح ماحول بنا رہے ہیں. آج کے درس کا دوسرا حصہ امام شوکانی کہتے ہیں وَبِالتَّخْيِيرِ إِذَا اخْتَارَتِ الْفُرْقَةِ، اور طلاق واقع ہو جائے گی بیگم کو اختیار دے دینے سے جب کہ وہ جدائی کو اختیار کر لے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی وائف سے کہتا ہے یہ تمہیں اختیار ہے، میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے ساتھ رہو، اور اگر تم نے وہ کام کرنا ہے تو وہ کام کرو، پھر مجھے چھوڑ دو، اب تمہاری مرضی. مثال کے طور پہ ایک آدمی کی وائف جو ہے وہ جاب کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ جاب کرتی ہے، کام کے لیے جاتی ہے، ٹیچنگ کے لیے جاتی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ جائے، اور بیگم جو ہے وہ جاب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں، یا جاب کو اختیار کر لو یا مجھے اختیار کر لو. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جاب کو اختیار کر لیا، کیا ہو گیا؟ طلاق ہو گئی. اگر وہ کہتی نہیں میں نے آپ کو اختیار کیا تو پھر طلاق نہیں ہوگی. تو طلاق ویسے تو اللہ نے کس کے ہاتھ میں رکھی ہے؟ مرد کے ہاتھ میں، لیکن یہاں مرد نے خود ہی یہ اختیار کس کو دے دیا؟ اپنی بیگم کو دے دیا.
اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ بیگم نے اختیار کر لیا کس کو؟ نہیں، جدائی کو. تو اب یہ ایک طلاق ہوگی کہ 3 طلاقیں ہوگی؟ اس مسئلے میں علماء کرام میں اختلاف ہے. راجح قول یہ ہے کہ 1 طلاق ہوگی، رجی 1 طلاق، اور یہی موقف ہے امام شافعی کا اور امام احمد کا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ طلاق بائن ہے، اب یہ میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکتے، ان کا معاملہ اپنے اختتام کو پہنچا. پھر اگلا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوگا کہ جب خاوند بیوی کو اختیار دے دے تو یہ اختیار اسے استعمال کرنے کا حق ہے پوری زندگی یا ابھی فوری طور پہ فیصلہ کرے؟ تو اس میں بھی اختلاف ہے. تو راجح قول یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے اپنا اختیار استعمال کرنے کا فوری طور پہ. یہ نہیں کہ 10 سال کے بعد کہے آپ نے مجھے اختیار دیا تھا نا 10 سال پہلے، تو بس ٹھیک ہے میں نے اس کو استعمال کر لیا ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو وہ کہے گا وہ اس وقت کی بات تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اختیار ہے کب کے لیے؟ فوری استعمال کے لیے. اگر فوراً وہ استعمال کر لے تو طلاق ہو جائے گی، ورنہ نہیں. البتہ اگر خامد واضح طور پہ یہ کہے کہ آپ کو اختیار ہے 6 مہینے کے لیے، 1 سال تک آپ سوچ لیں، یا اسے مدت مقرر نہیں کی لیکن گفتگو کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ چند ایام کے لیے اختیار دے رہا ہے، تو ان ایام تک وہ اختیار باقی رہے گا. اچھا، کیا دلیل ہے جی کہ اختیار دینے سے بیگم کو طلاق کا اختیار مل جاتا ہے اگر وہ جدائی کو اختیار کر لے؟ آئیے اس بارے میں پڑھتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 5262، 5262، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1477، 1477. سیدہ عائشہ کہتی ہیں خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار دیا. فاخترنا اللہ ورسولہ، تو ہم نے اختیار کیا اللہ کے رسول کو. فلم یعد ذلک علینا شیئا، تو آپ نے اس کو کسی قسم کی طلاق شمار نہیں کیا. یہ کیا معاملہ جی؟ اس کی تفصیل کیا ہے جی؟ پھر ہی سمجھائے گی بات کی. اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا سورہ احزاب میں، آیت نمبر 28 اور 29 میں، 28 29. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بجائے رغبت رکھتے تھے کس میں؟ بیٹا بولے نا، توجہ کریں. آخرت میں. دنیا کے بجائے کس میں رغبت رکھتے تھے؟ آخرت میں. اللہ آپ کو مال دیتا لیکن آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی بیویاں اس امت کی عظیم ترین عورتیں تھیں. انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کے انداز میں زندگی گزاری. انہوں نے آپ کو تنگ نہیں کیا، گزارا کرتی رہیں. لیکن جب مسلمانوں کو فتوحات ملنے لگی، مال آنے لگا، اور دائیں بائیں جو صحابیات تھیں ان کے مالی حالات بہتر ہونے لگے، تو پھر آپ علیہ السلام کی بیویوں نے سوچا کہ ہم بھی اللہ کے رسول سے بات کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے خرچے میں اضافہ کریں، اب تو مال آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو بیویوں نے آپ علیہ السلام سے بات کی تو آپ اس پہ شدید ناراض ہوئے. اور 1 مہینے تک آپ نے بیویوں کا بائیکاٹ کیا. اس کے بعد آپ کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی،
آگے کیا جی؟ قل ازواجک، اپنی بیویوں سے آپ کہہ دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال و متاع، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں وہ سامان دے دیتا ہوں جو طلاق کے بعد کسی عورت کو دیا جاتا ہے، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تمہیں رخصت کر دیتا ہوں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے تم دنیا کماؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو دنیا کی بجائے اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کو، تو پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ نے تم لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ مراد یہ کب ملے گا؟ پھر آخرت میں، دنیا پھر ایسی گزرے گی۔ عام طور پہ لوگ میرے اور آپ سمیت ہم چاہتے ہیں دنیا بھی ٹھاٹ باٹ سے گزاریں اور آخرت میں جنت بھی ہمیں بڑی شاندار ملے، اور دنیا میں ہمارے پر کوئی ازمائش بھی نہ آئے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آپ نے یہ آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے سیدہ عائشہ سے گفتگو کی۔ آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ، میں تم سے ایک موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں، لیکن فوری طور پہ فیصلہ نہ کرنا، اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ آپ کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ عائشہ بھی بچی ہے، عمر بڑی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کے یہ فیصلہ کر لے کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول مجھے تو دنیا چاہیے، ٹھیک ہے اگر آپ مال آ رہا ہے تو آپ کے پاس اب تو کوئی عذر بھی نہیں ہے، پہلے تو جو مال نہیں تھا اب تو آ رہا ہے، پھر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر ہمیں فارغ کریں۔ آپ نے سیدہ عائشہ سے جب یہ بات کی اور یہ آیتیں پڑھی اور کہا کہ والدین سے مشورہ کر لو، سیدہ عائشہ نے کہا والدین سے مشورہ کس بات کا؟ مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ کے رسول چاہیے، اور مجھے آخرت چاہیے، یعنی کہ اس معاملے میں والدین سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، لیکن اللہ کے رسول میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کی، میں نے اپنی رائے آپ کو دے دی، آپ اپنی بیویوں سے، باقی بیویوں سے بھی بات کریں گے، ظاہر ہے، ان کو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے وعدہ کر لیا، میں ان کو نہیں بتاؤں گا۔ تو آپ نے اپنی ہر بیگم سے بات کی اور ہر بیگم نے یہی جواب دیا، سب نے کہا کہ ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ آخرت چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو مال بالکل نہیں دیتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ آخری سالوں میں تو جب خیبر سے مال آنے لگا، آپ ہر بیگم کو پورے سال کا خرچہ دے دیا کرتے تھے، لیکن وہ بیویاں کس کی تھیں؟ وہ آپ کی بیویاں تھیں۔ وہ مال بہت جلدی اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا کرتی تھیں، اور پھر گزارا پانی پہ اور کھجوروں پہ ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ نے کہا تھا نا اپنے بانجے سے، کیا نام بانجے کا؟ عروہ بن زبیر سے، کہ میرے بانجے دو چاند گزر جاتے تھے، 2-3 مہینے گزر جاتے تھے، اور ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ پکانے کے لیے کوئی چیز ہو تو آگ جلائی جائے، جب پکانے کے لیے چیز ہے ہی نہیں تو آگ کس بات کی؟ تو عروہ کہتے ہیں میں نے کہا خالہ جی پھر یہ بتائیں پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ سیدہ عائشہ نے کہا ہم زندہ رہتے تھے پانی کے اوپر، کھجوروں کے اوپر، البتہ کبھی کبھی آپ کے پڑوسی انصاری لوگ دودھ بھیج دیا کرتے تھے، تو پھر وہ دودھ آپ ہمیں پینے کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ باقاعدہ کھانا، گندم والی روٹی سیدہ عائشہ کہتی کبھی کبھی تیار ہوتی تھی گھر میں، عام طور پہ وہ تیار نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال ہمارا موضوع کیا تھا کہ سیدہ عائشہ کو اختیار دیا گیا، باقی بیویوں کو بھی اختیار دیا گیا، انہوں نے جدائی کو اختیار نہیں کیا بلکہ اپنے شوہر کو، اللہ کے رسول کو اختیار کیا۔ تو سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اس چیز کو طلاق شمار نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اختیار کر لیتی جدائی کو تو اس کو کیا شمار کیا جانا تھا؟ طلاق۔ آج کے درس کا تیسرا حصہ، تیسرا پوائنٹ،
وَإِذَا جَعَلَهُ الزَّوْجُ إِلَى غَيْرِهِ وَقَعَ مِنْهُ، جب خامند طلاق کو اپنے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دے تو اس کی طرف سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. خود طلاق دینے کی ہمت نہیں ہے. ابا جی نے بڑا زور ڈالا ہوا تھا کہ بیٹا دو اس کو طلاق، دو اس کو طلاق. اس نے کہا ابا جی پھر مجھ میں تو ہمت نہیں ہے، میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ نے دینی ہے تو دے لیں. میں نے آپ کو اپنا وکیل بنا دیا. میں نے آپ کو کیا بنا دیا؟ اپنا وکیل بنا دیا. تو اس طرح وکیل بنا دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جس طرح آپ کسی آدمی کو وکیل بنا سکتے ہیں، نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں کہ آپ میری طرف سے یہ گاڑی خریدیں، تو وہ خریدے گا تو گاڑی آپ کی ہو جائے گی. میری طرف سے یہ بکرا خریدیں، وہ خریدے گا، وہ بکرا آپ کا ہو جائے گا. میری طرف سے ایسا ایسا موبائل خرید کر لے آئیں، وہ خریدے گا تو بیع صحیح ہوگی. ان کے حالانکہ اس نے بیع اپنے لیے نہیں کی، کس کے لیے کی ہے؟ آپ کے لیے کی ہے. وہ آپ کا وکیل ہے، آپ کا نمائندہ ہے. کس معاملے میں؟ بیع میں. ایسی کوئی چیز کرائے پہ دینے کے معاملے میں، کرائے پہ لینے کے معاملے میں بھی آپ کسی کو وکیل مقرر کر سکتے ہیں. آج کل لوگ پراپرٹی ڈیلرز کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں. تو جیسے ان امور میں کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، ایسے ہی طلاق کے معاملے میں بھی کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اپنے وکیل کو، وکیل جو عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جن کو لائر کہتے ہیں، عربی میں محامی کہتے ہیں، تو ان کو آپ وکیل بنا سکتے ہیں کہ آپ میرا معاملہ آپ نے سن لیا ہے، اب اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ میں طلاق دے دوں تو میں آپ کو وکیل بنا لوں، پھر آپ میری طرف سے طلاق دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، یا دینا چاہیں یا دیں. جی میں کہہ رہا ہوں دیں، آپ میرے وکیل آپ ہیں اس معاملے میں. تو کہتے ہیں اس طرح بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ جس کو آپ نے وکیل بنایا ہے اس سے کبھی بھی وکالت آپ واپس لے سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اس کو آج وکیل بنا دیا اور 3 دنوں کے بعد ابھی اس نے طلاق دی نہیں تھی، آپ نے کہہ دیا دیو جی میں آپ کی وکالت میں ختم کر رہا ہوں، اب طلاق کا معاملہ صرف میرے ہاتھ میں ہی رہے گا. اب اگر چوتھے دن وہ طلاق دے دے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ یہ جو کئی لڑکے ان کے جو والد صاحب ہوتے ہیں بڑے گرم ہو جاتے ہیں اپنی بہو پہ اور وہ خود ہی اپنی طرف سے طلاق روانہ کر دیتے ہیں، تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. وہ فضول کی ایک حرکت ہے، وہ فضول کی ایک حرکت ہے. اس سے طلاق واقع خود ہی وکیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ابا جی بیٹے نے کوئی ایسا اختیار نہیں دیا ہوتا. یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے ہمارے ہاں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. چند دن پہلے میرے پاس سوال آیا، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ صورتحال کا آپ اطلاع کر سکیں. کسی عورت کی طرف سے سوال ہے، ان کے ہاں پہلے بچے ہیں اور اب پھر حمل ٹھہر چکا ہے. ساس صاحبہ زور دے رہی ہے کہ حمل کو ضائع کرو. لڑکی اللہ سے ڈرتی ہے، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی. ساس نے اس کی زندگی حرام کر رکھی ہے. کتنی عجیب بات ہے. بھی ساس کا کیا تعلق اس موضوع سے؟ بچہ لینا نہ لینا یہ معاملہ ہے بچے کی والدہ کا اور اس کے والد کا. آپ کون ہوتی ہیں اس معاملے فورس کرنے والی؟ کیا ضرورت پڑی آپ کو خواہ مخواہ گناہ اکٹھا کرنے کی؟ تو یہ چیز لوگوں کو سمجھائی جائے. اس معاملے میں میں اور آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں. آج کے درس کا چوتھا پوائنٹ، چوتھا مسئلہ، ولا یقع بالتحریم، بیگم کو حرام کہہ دینے سے کہ تو حرام ہے، تو میرے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے، یہ کہہ دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. کون کہہ رہے ہیں؟ امام شوکانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. اس مسئلے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں. اگر کوئی بیگم سے کہہ دے کہ تو میرے اوپر حرام ہے، تو
اب کیا بنے گا اس معاملے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں. پہلا قول مزمل بھائی کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ یہ زہار ہے. پہلا قول یہ ہے کہ کیا ہے؟ یہ زہار ہے. اور زہار کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر؟ جی مزمل بھائی، زہار کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ زہار کے بارے میں آپ جانتے ہیں لیکن شاید آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے. زہار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بیگم کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تو کفارہ ادا کریں. کیا کریں؟ کفارہ ادا کریں. اور کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں. اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائیں. تو یہ فتویٰ ہے پہلا کس آدمی کے لیے جس نے اپنی بیگم کو کیا کہہ دیا کہ تم میرے اوپر حرام ہے. پہلا فتویٰ کیا ہے کہ اس کو کیا شمار کیا جائے گا؟ زہار. دوسرا فتویٰ یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے، دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ طلاق ہے، اور یہی ہمارا موضوع ہے آج، کہ یہ طلاق ہے اگر یہ الفاظ کہتے ہوئے نیت طلاق کی تھی. جب بیگم سے کہہ رہا ہے تو میرے اوپر حرام ہے، مقصد کیا تھا کہ تجھے میں کیا دے رہا ہوں؟ طلاق. تو پھر یہ طلاق ہے. اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو پھر یہ قسم ہے. پھر کیا ہے؟ یہ قسم ہے. اس کا مطلب یہ کہ قسم کا کفارہ ادا کریں گے تو بیگم آپ کے لیے حلال ہے. اور قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دینا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر ان 2 کاموں کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 دن کی روزے رکھنا. اچھا، تیسرا موقف یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بیگم کو کہتے ہیں کہ تو میرے اوپر حرام ہے تو یہ اس کو قسم شمار کیا جائے گا چاہے آپ کی نیت طلاق کی ہو. دوسرا موقف کیا تھا کہ یہ طلاق ہے اگر نیت طلاق کی تھی، ورنہ کیا ہے؟ قسم ہے. تیسرا موقف یہ ہے کہ یہ قسم ہی ہے چاہے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے آپ کی نیت کس چیز کی ہو؟ طلاق کی ہو. اور چوتھا موقف یہ ہے کہ یہ الفاظ فضول ہیں، لغو ہیں، ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے یہ الفاظ ادا کرنے والے کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، کوئی بھی جرمانہ نہیں پڑے گا، کوئی طلاق نہیں ہوگی، کوئی قسم نہیں ہے، کوئی زہار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کتنے اقوال ہو گئے؟ 4 اقوال ہو گئے. اب ان میں سے راجح کیا ہے؟ اس مسئلے میں راجح قرار دینا آسان نہیں ہے، کافی مشکل ہے. یہ قول جو بھی میں ذکر کرنے لگا ہوں انشاءاللہ مضبوط قول ہے، واللہ تعالی اعلم، کہ اگر تو اس کی نیت طلاق کی تھی تو پھر یہ طلاق ہی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ کنایا کے الفاظ ادا کرتے ہوئے اگر نیت طلاق کی ہو تو پھر کیا ہوتی ہے؟ یہ طلاق ہی ہوتی ہے. اگر کوئی کہتے ہیں انت علی حرام، تو میرے اوپر حرام ہے، مراد یہ ہے کہ جیسے طلاق دینے کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے ویسے تو میرے اوپر حرام ہے، تو ٹھیک ہے، پھر طلاق واقع ہو چکی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ قسم ہے. گویا کہ قول نمبر دوسرا قول جو ہے انشاءاللہ وہ راجح ہے. اچھا، اب اس مسئلے میں دلیل کیا ہے؟ دلیل میں ذکر کر چکا ہوں طلاق ہونے کی، کہ جب نیت طلاق کی ہے تو پھر ہم پڑھ چکے ہیں کہ کنایا کے الفاظ کے ساتھ نیت طلاق کی ہوگی تو پھر طلاق شمار کیا جائے گا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور حدیث بھی پڑھی تھی ہم نے، الحقی باہلک. باقی رہ گیا کہ یہ کہ اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ قسم شمار کیا جائے گا. اس معاملے میں دلیل جو ہے بخاری شریف روایت نمبر 5266 5266 اور مسلم شریف نمبر ہے 1473 1473. راوی ہیں کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. وہ کہتے ہیں فی الحرامی، کس کے بارے میں؟ حرام کہنے کے بارے میں، اپنی بیگم کو حرام کہنے کے بارے میں، کہ یمین، یہ قسم ہے، یکفرها، جس کا وہ کفارہ ادا کرے گا. وقال ابن عباس، اور ساتھ عبداللہ بن عباس نے کہا، دلیل دی، پہلے فتویٰ دیا پھر کیا دی؟ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
اس مسئلے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 اشارہ کر رہے ہیں سورہ تحریم کی طرف۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ آپ کو یاد ہوگا، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کہ نبی علیہ السلام نے آپ پر اوپر حرام کر لیا تھا کس کو؟ شہد کو۔ یہ صحیح حدیث ہے، کسی وجہ سے آپ نے شہد کو اپنے اوپر کیا کر لیا تھا؟ حرام، میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ جو شہد آپ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے منہ سے کیا آ رہی ہے؟ بدبو آ رہی ہے، اور آپ بدبو سے سخت نفرت کرتے تھے، تو آپ نے کہہ دیا پھر میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ ایسے ہی آپ کی کلونڈی تھی، ان کے ساتھ آپ میاں بیوی والا تعلق قائم کرتے تھے، تو کسی وجہ سے آپ نے ادھر بھی کہہ دیا کہ یہ میرے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے، یہ میرے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ دو ایسے واقعات ہوئے تو اللہ نے آیت اتاری کہ اے نبی لما تحرموا، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ اللہ جن چیزوں کو حلال کہے آپ ان کو حرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اس معاملے میں اپنی بیویوں کو راضی رکھنا چاہتی ہیں؟ پھر اللہ نے کہا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ کے لیے فرض کر دیا ہے کہ آپ اپنی قسم کو توڑیں۔ اللہ نے اس کو کیا شمار کیا؟ قسم۔ اللہ نے تمہارے لیے آپ کی اس قسم کو توڑنا کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے پھر قسم کا کفارہ ادا کیا تھا۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اس معاملے میں تمہارے لیے اسوہ ہیں، یعنی کہ جو کچھ آپ نے کیا وہی کچھ تم کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیگم کو کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ میرے اوپر حرام ہیں، اور مقصد اس کا کیا؟ طلاق دینا، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر وہ قسم ہے، قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ بڑے اہم مسائل ہیں علماء کرام، دھیان سے، اور آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، خصوصاً مزمل بھائی آپ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں۔ والرجل احق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء اذا كان الطلاق رجعيا، اور مرد اپنی بیگم پہ زیادہ حق رکھنے والا ہے طلاق کی عدت کے ایام میں، یراجعها وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، متى شاء جب چاہے، اذا كان الطلاق رجعيا جب کہ طلاق رجعی ہو۔ رجعی طلاق کس کو کہتے ہیں؟ وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے۔ پہلی طلاق جو دی جائے وہ کون سی طلاق ہوتی ہے؟ رجعی، یعنی کہ صلح ہو سکتی ہے، بیگم سے رجوع ہو سکتا ہے۔ دوسری طلاق جو ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ رجعی، یعنی کہ بیگم سے صلح ہو سکتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے۔ اور تیسری طلاق رجعی نہیں ہوتی، بائن، ختم، کہانی ختم۔ تو یہاں پہ امام شوکانی کیا کہہ رہے ہیں کہ مرد کو اپنی بیگم کے ساتھ رجوع کرنے کا حق ہے، شرط یہ ہے کہ ابھی عدت میں ہو، معاملہ بھی عدت میں ہو۔ بیگم کو طلاق دی جائے تو عدت کیا ہوتی ہے؟ 3 پیریڈز، کتنی؟ 3 حیض، یعنی کہ طہر میں آپ نے طلاق دی ہے، یعنی کہ ایک حیض سے آپ کی وائف فارغ ہوئی تھی اور آپ نے میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی۔ اب ایک حیض آئے گا، پھر وہ طہر کے ایام آئیں گے، پھر دوسرا حیض آئے گا، پھر طہر کے ایام آئیں گے، پھر تیسرا حیض آئے گا۔ اگر وہ ختم ہو گیا اور آپ نے رجوع نہیں کیا تو اب وہ آپ کی بیگم نہیں رہی۔ تو یہ عدت کے ایام میں آپ جب چاہیں رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر بیگم نہ مانے تو پھر اس کے ماننے نہ ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عدت کے ایام میں خاوند کو رجوع کرنے کا یک طرفہ حق حاصل ہے، بیگم کو منانا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی بیگم روٹ کے چلی گئی تھی طلاق کے بعد رجعی طلاق ہو، پہلی دوسری طلاق، تو بیگم پہ واجب ہے کہ وہ ایام کدھر گزارے؟ عدت کے ایام خاوند کے گھر میں گزارے۔ خاوند کو نکالنے کی اجازت نہیں، خاوند کے گھر والوں کو نکالنے کی اجازت نہیں، اور لڑکی کو نکلنے کی اجازت نہیں۔ تو ان ایام میں یہ خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے
جب چاہے جیسے چاہے. جب چاہے جیسے چاہے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ بیگم سے کہتا ہے کہ بیگم میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، رجوع ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دو آدمیوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیگم سے رجوع کر لیا ہے، بیگم موجود بھی نہیں ہے تو رجوع ہو جائے گا. بیگم کو بس اطلاع دے دی جائے کہ بھی رجوع ہو چکا ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں اس وقت کس حالت میں ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے، میری صورتحال کیا ہے. بیگم کو فون کر کے وہ کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا، تو رجوع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اپنی بیگم سے میاں بیوی کا تعلق قائم کرتا ہے اور اس کی نیت ہے رجوع کرنے کی، منہ سے اگرچہ نہیں کہا، رجوع ہو گیا. اور کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ عدت کے ایام میں بیگم سے میاں بیوی کا تعلق قائم کرتا ہے، چاہے نیت رجوع کی نہ ہو تب بھی رجوع ہو جائے گا، کیونکہ اس کی حرکت رجوع والی ہے. دلیل کیا ہے جی کہ عدت کے ایام میں خاوند کو حق حاصل ہے رجوع کرنے کا؟ دلیل وہ حدیث ہے جس کو روایت کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، نمبر ہے 2195 عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں، فرمان کیا جی اللہ تعالیٰ کا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے وہ آگے کسی سے نکاح نہ کریں بلکہ 3 حید انتظار کریں، 3 پیریڈز کیا کریں؟ انتظار کریں. اسی کو عدت کہتے ہیں. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. ان کے شوہر جو ہیں ان ایام میں، عدت کے ایام میں رجوع کرنے کا حق رکھتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کا مقصد بیگم کو تنگ کرنا نہ ہو رجوع کر کے، بلکہ اچھی زندگی گزارنا مقصد ہو. عبداللہ ابن عباس ان آیات کی تفسیر میں کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، کہ جب کوئی آدمی اپنی بیگم کو طلاق دیا کرتا تھا، یعنی کہ پہلے اسلامی حکم آنے سے پہلے، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، تو اس کو رجوع کرنے کا حق ہوتا تھا. وَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، چاہے وہ 3 طلاقیں دے چکا ہو یا 10 دے چکا ہو یا 50 دے چکا ہو. فَنَسَخَ ذَلِكَ، تو اس کو اللہ تعالی نے منسوخ کر دیا. اور اب کیا حکم نازل ہوا کہ الطلاق مرتان، کہ رجعی طلاق صرف 2 بار ہے. وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ کتنی بار ہے؟ 2 بار. ہر بار طلاق دینے کے بعد، پہلی طلاق دینے کے بعد، دوسری طلاق دینے کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان، عدت کے ایام میں شوہر نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں یا تو بیگم کو روک لے یعنی کہ رجوع کر لے، اور تسریح بِإِحْسَان، یا پھر عدت کے ایام گزرنے دے، اور گزر گئے تو اب اس کی بیگم نہیں رہے گی. اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عدت کے ایام میں خامند کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، بیوی مانے یا نہ مانے، اس کے ماننے نہ ماننے کا اعتبار نہیں ہوگا. اسی لیے میرے پاس جب کوئی ایسا کوئی کیس آئے تو میں طلاق دینے والے مرد سے کہا کرتا ہوں کہ پہلا قدم یہ اٹھاؤ، اگر صلح کرنا چاہتے ہو نا تو پہلا قدم یہ اٹھاؤ کہ بیگم سے کہہ دو براہ راست یا فون پہ یا 2 آدمیوں کے سامنے کہ میں نے اپنی بیگم سے رجوع کیا اور ادھر اطلاع پہنچا دو. ٹھیک ہے، فی الحال وہ مان نہیں رہی، ماں باپ کی گھر بیٹھی ہوئی نہیں آ رہی، یہ بعد میں مذاکرات چلتے رہیں گے، اس کو گھر میں لانے کی کوششیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن کم از کم ان ایام میں رجوع کا اعلان کر دو. اور اب ہے آج کے درس کا آخری پوائنٹ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ، اور یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے بعد الثلاث، 3 طلاقوں کے بعد، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، البتہ چھوٹا سا راستہ بھی موجود ہے، چھوٹا سا. یہ راستہ ہمیشہ نہیں کھلتا، کبھی کبھی کھلتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے لیے حلال نہیں، وہ یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی 3 طلاقوں کے بعد
حتی تنکیہ، یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کرے، زوجن، کسی اور شوہر سے، غیرہ، اس کے علاوہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب یہ اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہے جو 3 طلاقیں دے چکا ہے، اب یہ نکاح کرے کسی اور جگہ۔ نکاح کس لیے کرے کسی اور جگہ؟ جی، گھر بسانے کے لیے، جیسے باقاعدہ شادی کی جاتی ہے، نیت یہ ہے کہ میں نے اسی کے ساتھ آئندہ زندگی گزارنی ہے، اور صحیح نکاح کیا گیا، شرعی نکاح، باقاعدہ اس میں گواہ بھی تھے، اس میں لڑکی کا ولی تھا، اس کی اجازت تھی، حق مہر مقرر کیا گیا ہے، اور جیسے نکاح ہوتا ہے ویسے نکاح کیا گیا باقاعدہ، اور نیت کیا ہے؟ باقاعدہ زندگی آپس میں گزارنے کی۔ اچھا جی، اور اس جس سے نکاح کیا گیا اس نے اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق بھی قائم کر دیا، پھر وہ آدمی فوت ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ تو اب یہ عورت پہلے خاوند کے لیے کیا ہے؟ دوبارہ سے حلال ہے، نیا نکاح پھر ہو سکتا ہے۔ تو یہ عام ہوتا ہے، یہ ایسا واقعہ کبھی ہوگا، کوئی لاکھوں میں سے ایک ہوگا کوئی، یا پھر کیا ہو جائے یہ دوسرا خاوند طلاق دے دے۔ کیا دے دے؟ نکاح اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ ابھی میں نکاح کرتا ہوں پھر میں تم کو طلاق دے دوں گا ہفتے کے بعد تاکہ تم پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاؤ، نہیں 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 نہیں، نکاح درست کیا گیا تھا، شرعی کیا گیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپس میں رہنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اس نے دیکھا اس عورت کی حرکتوں کو اور اس نے سمجھا کہ یہ اس کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا، تو اس نے طلاق دے دی۔ تو اب اس کا نکاح پہلے خاوند سے ہو سکتا ہے، لیکن عدت کے ایام گزارنے کے بعد۔ خاوند فوت ہو گیا ہے دوسرا، پھر بھی عدت کے ایام گزارنے کے بعد 4 مہینے 10 دن، اگر حمل نہیں ہے تو حمل ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بدأ حمل کے بعد، حمل سے فارغ ہونے کے بعد، اور اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو پھر طلاق کی عدت گزارنے کے بعد۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حلالہ جائز نہیں ہے، حلالہ یعنی کہ اس لیے کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح کرنا کہ اس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب میں اس سے نکاح کرتا ہوں تاکہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، نکاح کرتا ہوں 1 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا، پھر پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں حلالہ، یعنی کہ اس عورت کو دوبارہ سے پہلے خاوند کے لیے کیا کرنا؟ حلال کرنا۔ تو یہ کام جو ہے یہ تو زنا ہے، بغیرتی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ کون غیرت مند مرد یہ برداشت کرے گا اور لڑکی یہ برداشت کرے گی کہ عارضی نکاح 1 دن کے لیے، ایک رات کے لیے، ایک ہفتے کے لیے کیا جائے اور اس عورت کو کسی اور مرد کے سپرد کیا جائے اور پھر وہ اس کو طلاق دے اور پھر یہ پہلے خاوند کے پاس آئے؟ کوئی بھی غیرت مند مرد یہ برداشت نہیں کرے گا، اور یہ زنا ہے، بغیرتی ہے، بے حیائی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ لعنت ہے اس مرد پہ جو عارضی نکاح کرتا ہے تاکہ اس کو حلال کرے پہلے خاوند کے لیے، اور اس پہلے خاوند پہ بھی لعنت ہے جو اس عورت کا عارضی نکاح کروا رہا ہے تاکہ اس کے لیے حلال ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اس کے اوپر کیا بھیجی ہے؟ لعنت بھیجی ہے، اتنا قبیح عمل ہے۔ اب آتے ہیں دلیل کی طرف، اس بات کی جو امام شوکانی نے کہی۔ امام شوکانی نے کیا بات کہی ہے کہ یہ عورت جس کو 2 طلاقیں پہلے ہو چکی ہیں، اب 3 طلاقوں کے بعد یہ حلال نہیں ہے طلاق دینے والے خاوند کے لیے، حتی تنکیہ، یہاں تک کہ نکاح کرے۔ کون سا نکاح؟ شرعی نکاح کہ پلاننگ والا نکاح؟ شرعی نکاح، حلالہ نہیں، شرعی نکاح کرے زوج غیرہ، کسی اور خاوند سے۔ دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2639 2639، اور مسلم شریف 1433 1433۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رفاع قرظی کی بیگم آئی نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ میں، اے اللہ کے رسول، رفاع کی بیگم تھی، اس کے پاس تھی، اس نے مجھے طلاقیں دے دی ہیں اور آخری طلاق بھی دے دی ہے۔ اس حدیث کی دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 3 طلاقوں میں سے جو آخری طلاق تھی وہ بھی دے دی ہے۔ تو اب میں نے شادی کی ہے عبد الرحمن بن زبیر سے، عبد الرحمن بن
زبیر سے، اور عبد الرحمن بن زبیر کے بارے میں اس عورت نے کہا کہ یہ اس میں مردانہ قوت نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تو اپنے پہلے خاوند کے پاس واپس چلی جائے؟ تیری گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ تو پہلے خاوند کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے. لا، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا جب تک کہ تمہارا اور اس نئے خاوند کا آپس میں اچھی طرح میاں بیوی والا خاص تعلق قائم نہیں ہو جاتا. یعنی کہ یہ تعلق قائم ہو جائے پھر وہ تمہیں طلاق دیتا ہے تو تم پہلے خاوند کے پاس جاؤ گی، ورنہ نہیں. اور قرآن کریم میں کیا آتا ہے اس معاملے میں؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر یہ طلاق دینے والے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ کہ کسی اور جگہ شادی کرے، نکاح کرے. اور نکاح سے مراد شریعت میں ہمیشہ شرعی نکاح ہوتا ہے جو باقاعدہ زندگی آپس میں بسانے کی نیت سے کیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ایک رات کے لیے ہوگا یا ایک ہفتے کے لیے ہوگا تاکہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں شریعت کی خلاف ورزیوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.